منبر نور پر اس وقت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت پیکر اخلاص و محبت محبوب العلماء حضرت علامہ مولانا سلام الدین صاحب قبلہ، دوسری جانب نقیب اعظم ہندوستان ماہر لسانیات برادر مکرم شہزاد صاحب قبلہ، دیگر علماء اہل سنت، جملہ حاضرین محفل، پردے سے سن رہی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ایسی محفل آپ نے سجا رکھی ہے جس محفل میں آپ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنیں گے۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو چٹکلا نہیں سناؤں گا، میں آپ کو جنت کا ٹکٹ نہیں دوں گا، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ مرنے کے بعد فوراً جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام آپ کو ملے گا، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا۔ کچھ باتیں میں اپنے نوجوانوں سے کروں گا، کچھ باتیں میں اپنے بوڑھے چچا ہمارے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے کروں گا۔ جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر کہ وہ ابھی چلے جائیں، اور اگر نہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ اور اس کے رسول کو شاہد مان کر کہیے کہ جب تک میں تقریر کرتا رہوں گا آپ بیٹھے رہیں گے۔ کتنے لوگ بیٹھے رہیں گے؟ ہے نا؟ بیٹھے رہیں گے نا؟ سنیے، آج حالات یہ ہیں کہ مسجد کے امام کی صرف ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھاتا ہے اور چپ چاپ رضائی اوڑھ کے سو جاتا ہے، لیکن کچھ امام ایسا ہوتا ہے، میں ممبر شریف پر ہوں، میں صحیح بول رہا ہوں، کہ جو آپ کے محلے میں ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا کر یہ بتاتا ہے کہ امام کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھائے اور رضائی اوڑھ کر سو جائے، امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب جب ضرورت پڑے، جب جب مسلک پر کوئی بات آئے، جب جب گاؤں میں مصطفیٰ جان رحمت کی محفل سجانے کی ضرورت پیش آئے، وہ آگے آگے کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کی محفل سجا۔ یہ گاؤں کے امام کی ذمہ داری یہی ہے۔ گاؤں کا امام صرف مرغ روٹی کھانے کے لیے نہیں ہوتا، گاؤں کا امام اس لیے ہوتا ہے کہ اگر بچہ کھڑا ہو کر پیشاب کرے تو ہاتھ پکڑ کے کہے کہ دیکھو یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اگر کوئی جوان شراب کی بھٹی میں بیٹھ کر شراب پیے تو اس امام کو یہ طاقت ہونی چاہیے اور اس امام کو اتنی آزادی ملنی چاہیے کہ وہ آپ کا گریبان پکڑ کے کہے کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز کو حرام کیا ہے، ان چیزوں سے تم بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اس امام کو اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی بچی کسی غیر سے بات کرے اور وہ امام کی نظر پڑے تو وہ اپنی بیٹی سمجھ کر، اپنی بہن سمجھ کر اس کے باپ کو بھی کہے اور اس لڑکی کو بھی کہے کہ دیکھو 18 سال 20 سال جس ماں باپ نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، اس ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ تمہیں اچھے جگہ پہنچائے، یہ اس امام کی ذمہ داری ہے۔ یہ میری تقریر ابھی آپ ڈالیے گا نہیں، میں چونکہ ابھی شروع نہیں ہوا ہوں، ہے نا؟ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کچھ باتیں محبت کے ساتھ آپ میری گفتگو سنیں گے، ہے نا؟ اگر میری بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہیے گا، اور نہیں لگے تو کوئی بات نہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے پیسہ دیجئے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر خوب نعرہ لگائیے، بس محبت کے ساتھ تھوڑی دیر سنیے، سنیں گے نا؟ شہزاد بھائی اور مولانا سلام الدین صاحب، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس منبر پر جتنے لوگ ہیں اور آپ جتنے لوگ ہیں، آپ سب کی عمر میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس خطبہ کو پڑھوں اس محفل میں جس کو میرے امام
اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی پہلی جلد میں لکھا کہ جب عرب کے علماء نے اس خطبہ کو سنا تو کہنے لگے مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینہ پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا حدائق بخشش پڑھ کے دکھلا۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ وہ خطبہ پڑھوں لوگوں، آپ سنو ایک بات، اگر اس خطبہ کو پانی پر دم کر کے دے دیا جائے نا تو اللہ کی قسم بیمار اچھا ہو جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا یہ خطبہ ہے، 80 کتاب فقہ کا کی 80 کتابوں کا نام اعلیٰ حضرت نے اس انداز میں پیرویا ہے، سبحان اللہ، کہ صبح سے شام تک بیٹھ کر اگر آپ نعت پڑھیں تو وہ نعت پڑھنے والا ایک طرف اور مصطفیٰ جان رحمت کا یہ خطبہ اگر کوئی پڑھ دے تو پوری محفل کا۔ میں یہ خطبہ پڑھوں، سنیں گے نا بڑا مزہ آئے گا، سنیں محبت سے۔ شہزاد بھائی، السلام علیکم صاحب، اور رضوی دولہا چینل یہاں تشریف رکھتے ہیں ہمارے امام الدین بھائی، روزہ تھے، میں بھی روزہ تھا، روزہ ہم لوگوں نے ساتھ کھولا، میں آپ کے اس دیار محبت میں آیا، اور بھی کئی چینل والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام نہیں جانتا، میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا جو پیغام آپ پہنچاتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ سنیں خطبہ حافظ سلیم بھائی۔ الحمدللہ الحمدللہ هو الفقه الأكبر والجامع الكبير لزيادات فيضه المبسوط الدرر الغرر به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية بحمده الوقاية ونقاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المختار على منح غفار وفتح القدير وداد الفقير وملتقى الأبحري ومجمع الأنهري وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية ومراقي الفلاح وإمداد الفتاح وإيذاء الإصلاح ونور الإيذاء وكشف المزمرات وحل المشكلات ودر المنتقى وينابئ المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البدع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونساب المساكين الحاب القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفأ الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وحزبه مصابيه الدجا ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والقطنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهد ملته وأئمة أمته خصوصا على أركان الأربعة والأنوار اللامية وابنه الأكرم الغوث العظم الغوث العظم الغوث العظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب والشرع المهذب بكل زين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ قبلہ اصحاب صدق و صفا کعبہ ارباب حلم و حیا مقتداء زمرہ اتقیاء لؤلؤ بحر سخاوت و عطا گہر دریائے مروت و حیا شمس چرخ استوا چراغ دود مان انجلا عقدہ کشائے عقد سریا ضیاء دید ید بیضا امام جماعت انبیاء شاہ باز آشیان قربت طاؤس مرغزار جنت شگوف شجر محبوبیت ثمرہ صدر
سدرہ مقبولیت، جلوہ انوار ہدایت، لمعان شموس سعادت، نور مردمک انسانیت، مرقات معارج حقیقت، حافظ مفتاح سعادت، شیراز مجموع فصاحت، بہجت حدائق بلاغت، تکمیل دلائل نبوت، تنقیح دلائل کافیہ، وقایہ احکام الہیہ، تشریح حجت بالغہ، سبحان الذی اسری بعبدہ کے سفر کے مسافر، حتی جاء سدرۃ المنتہی ودنا الجبار رب العزت فتدلی، حتی کان منہ قاب قوسین کی رفعت پر فائز ہونے والے آقا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی کا مزدہ سنانے والے داغا، انی ارا ما لا ترون واسمعوا ما لا تسمعون کے علم سے آراستہ اس مصطفیٰ پر درود پڑھیے جن کے حسن کا عالم یہ ہے کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رہ گیا بوسہ دہے نقش کف پاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔